فاعلون. ایسے پیسے جو نئے نئے مسلمان تھے نا وہ امام صاحب کو گالیاں نکال رہے تھے. انہوں کی پتہ ہے جی اور وہ امام صاحب کو بھی پتہ ہے وہ فلان. کچھ وقت گزرا تو پھر یہی کہہ رہے تھے, منہ چھپاتے پھر رہے تھے کہ ہمارا نام نہ داعش میں آ جائے, ہمارا نام نہ آ جائے, اور پیچھے اس کے وریقہ نکلا ہے. اور جو پھر انہوں نے بھی اسی طرح کیا, ٹوٹیاں لگائی کہ 200 کی لڑکی فروخت کی, 300 کی, یعنی اسلام کی بدنامی کا وہ سبب بنے. حقیقت کیا تھا؟ حقیقت میں اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو فی زمانہ اس وقت یہ لوٹیوں کی کوئی حالت نہیں ہے. نکاح ہے 1 2 3 4 بھیا تو وقت آپ کر سکتے, اس سے زائد جائز اور درست نہیں ہے. اور میں جو فَإِنَّا غَيْرُ مُلُومِينَ ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, ان دونوں کے علاوہ جو بھی شرمگاہ کا استعمال جہاں پہ بھی کرے گا, جس طریقے سے بھی کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, ایسے لوگ حد سے نکلے ہوئے. نت نئے طریقے ہیں, نت نئے ڈیزائن ہیں, اور بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے کے لیے پتہ نہیں کہ کون سے رستے نکل چکے. یاد رکھیں ہر رستہ سیاحتی ہے, ہر اسے گزرنے والی بات ہے, اور اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے. اگر کوئی امانت رکھوا جائے تو پھر وہ اس کے اوپر پہرا دیتے. وہ میرا مطلب ہے اس کے اندر خیانت نہیں کرتے اس امانت کے اندر, اور اپنے عہد جو ہے, وعدے جو ہے, ان کی وہ حفاظت کرتے. یعنی امانت اور معروف مقولہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو سیرت چھوڑی ہے نا, اسلام سے قبل ابھی شریعت نہیں آئی, کوئی حکم نہیں آیا, پہلی وحی بھی نہیں آئی, اور پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں, آپ امانت دار ہیں. تو اتنی یہ چیز ہمارے اندر کم کیا بلکہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. کوئی حدیث ہے صحابہ قرب قیامت نشانی علامت کی ہے, قیامت کی علامت ہے کہ ایک علاقے میں مشہور کا فلاں 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 بندہ جو ہے نا وہ بندہ اس کے بعد جا کے امانت رکھوائیں گے. تو حدیث شریف میں آتا ہے جب امانت اس کو دی جائے گی نا, تو جب وقت آئے گا تو وہ بھی خیانت کرے گا. جس کے بارے میں مشہور ہوگا وہ بڑا ہی امانت دار ہے, وہ بھی خائن نکلے گا. اس وقت کیفیت ہوگی مجموعی طور پہ, لیکن الحمدللہ اچھے لوگ بھی اس وقت معاشرے میں موجود ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن امانت داری کم ہوتی جا رہی ہے, خیر کی خوبیاں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. یہ دیکھیں نماز ہے, پہلی جو خوبی بیان کی ہے وہ بھی نماز ہے, خشوع و خضوع. اور دوسری کیا ہے؟ دوسری خوبی بھی یہ ہے کہ وہ نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کیا ہے؟ نمازوں کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. حفاظت کیا ہے؟ نماز کو با جماعت ادا کرنا. حفاظت کیا ہے؟ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ جو حدیث ہے منافق بیٹھا رہتا ہے دکان پہ گھر میں مصروف ہے, وہ سورج غروب ہو رہا ہے دوڑ لگاتا ہے جلدی جلدی وضو کر کے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا نقیرت کما نقیرت الغراب تلک صلاۃ المنافق. یہ منافق کی نماز ہے, ٹھونگے ایسے مار رہا ہے جیسے کوا زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے. تو مومن جو ہے وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. طائف میں گئے ہیں, پتھر لگے ہیں آپ کو, لہو لہان آپ کا جسم ہو چکا ہے, اور فرشتہ بھی موجود ہے اور صحابی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آرڈر کریں, لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے عذاب کے لیے نہیں بھیجا. یہ ذات کی باری تھی, عذاب کے لیے نہیں بھیجا, اور بد دعا بھی نہیں کہی, لیکن ایک موقع پہ بد دعا کی ہے, اور ایسی خطرناک بد دعا کر دی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. اور کی بھی خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر. جنگ خندق, جنگ کے دوران اثر نکل گئی, سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہونے کے بعد جب جنگ تھمی, آپ نے مؤذن کو حکم دیا, اس نے اذان کہی, مغرب کی نماز بعد میں پڑھی, پہلے آپ نے عصر کی جماعت کروائی. یعنی سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر کی جماعت کروائی, پھر مغرب کی. اور زبان سے کیا کہا ہے, مالا اللہ قبورہم و بیوتہم من النار, اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. حبسونا عن الصلاۃ العصر, انہوں نے ہماری عصر کی ایک نماز کو ضائع کر دیا. ایک نماز, یہ ہے نماز کی حفاظت کا درد. کبھی ہمیں بھی ہوا ہے, کبھی ہوا ہے. مشہور وہ قول ہے, شاید امام شافی کا ہے یا امام مالک کا ہے, کسی ایک کا میرے ذہن میں ماغ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ بیٹا فوت ہوا اور لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے, تو امام صاحب بڑے صبر سے بیٹھے ہوئے تھے, بہت صبر سے بیٹھے ہوئے, تو صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے, انا للہ پڑھتے جا رہے تھے. تو کہتے کچھ وقت کے بعد نماز کا ٹائم ہوا, نماز کے لیے گئے, تو اتفاق یہ تھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی, تو سلام پھیرا گھر کے نکلنے لگے, تو امام صاحب آپ دیدہ سے آنکھوں سے جیسے آنسو بہ رہے, تو لوگوں نے کہا کہ شاید اب ان کو غم پہنچا ہے بیٹے کا. اب انہوں نے پھر کہا کہ آپ کے بیٹے کا بڑا افسوس ہوا ہے. فرمایا مجھے یہ جو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اس وجہ سے نہیں نکل رہے, یہ اس وجہ سے نکل رہے ہیں کہ آج تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے. یار کبھی ہمارے دلوں میں ایسا درد پیدا ہوا ہے, نمازوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں, پرواہ ہی نہیں. جامعات میں یقین جانے ہم تو پڑھتے بھی رہے, ہوتا ہے اکثر معاملہ ایسا ہوتا ہے, روٹین ہوتی ہے بندوں کی, 2 صفیں کھڑی ہیں پیچھے, روٹین ہے بندوں کی. بھائی کیا یہ بھائی نمازوں کی حفاظت کہاں ہے؟ یہ ہے دنیا میں دکان میں بیٹھا 5 منٹ کا گھاٹا برداشت نہیں کرتا, 5 روپے کا, اور اللہ کے دین کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے, پرواہ ہی نہیں کر رہا اس کا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس بندے کو منافق شمار کرتے تھے جو نماز میں لیٹ آ کے ملتا. تو ہم یہ نہیں کہتے اور کہہ بھی نہیں سکتے, کہنا بھی نہیں چاہیے, لیکن خدا را خوف تو کرنا چاہیے. روزانہ ہی لیٹ, روزانہ ہی لیٹ, بلا ناغہ ہی لیٹ. چلو کبھی مجبوری بن گئی بندے کی, بندہ تاخیر ہو گیا ہے, یا 2 دکان پہ بندے بیٹھے ہیں, ایک پڑھ گیا ہے, دوسرے نے بعد میں آ کے پڑھ لی, ایک عذر ہے, ایک وجہ ہے. لیکن وہی بندے روزانہ نماز میں 2 صفیں کھڑی ہوتی ہیں پیچھے, 1 رکعت رہ گیا, کوئی 2. خدا کا خوف کرنا چاہیے, نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تقید کی ہے اس کی. اور بلکہ محدثین کے بارے میں آتا ہے, شاید امام سفیان ثوری کے بارے میں رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں زندگی کے 40 سال میرے ایسے گزرے, 40 سال مؤذن اذان دے رہا ہوتا تھا اور میں اللہ کے گھر میں موجود ہوتا تھا, ایسے گزرے. اب جس بندے کے اس طرح 40 سال گزرے, اس کی کوئی نماز رہ سکتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی نماز میں کسی بندے کی کمر نہیں دیکھی. مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھی, ہمیشہ ہی پہلی صف میں. کبھی کہتے ہیں زندگی میں نے کسی کی نماز میں کمر نہیں دیکھی کہ کسی کی میں نے کمر دیکھی ہو. مطلب کیا ہے؟ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے, شوق سے ذوق سے. ہی نہیں, پہلی صف آیا, تمہیں پتہ چل جائے تو تم قرعہ ڈالو, گھس کے آنا پڑے, گھس کے آؤ کہ نماز کی حفاظت کی اتنی اہمیت ہے, پہلی صف کی اتنی اہمیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. تو مومن وہ ہے, کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے. اولئک هم الوارثون. کام نہیں کر سکتے, غفلت ہے نا, سستی ہے نا, تو اس کو دور کرے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو آیات ہے نا, یقین جانے اصلاح معاشرے کا بہترین اللہ نے اس کے اندر پیغام دیا ہے. آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اس کے اندر تذکرہ ہے, اور تذکرہ اختصار سے ہی ہے, اور پھر مرنے کا, اور پھر اس کے بعد جنت جہنم کا تذکرہ ہے. اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف پیغامات دیے. اور اس صورت کے اندر آگے چل کے اسی صورت کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میں کائنات رب نے بنائی ہے, اس کو تخلیق کیا ہے. اس کے آگے جو آیت نمبر جو ہے 82, 83,
4, 5 یہ ساری آیات جو ہیں اس میں مشرکین مکہ کے عقائد اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ یہ ابو جہل یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، یقین جانے بیت اللہ تو اس نے بتایا تھا نا، عبداللہ نام نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو وہ تو اسلام سے پہلے کا ہے نا، تو عبداللہ نام کیوں ہے؟ اس کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، صرف عقیدے میں خرابی ہو چکی تھی، جس طرح آج مسلمانوں کے عقیدوں میں خرابی ہو چکی ہے، تو ان کے عقائد اللہ نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ فرمایا ان سے پوچھیں ابو جہل سے کس نے زمین و آسمان بنایا ہے؟ سیقولون، یعنی فعل مضارع کے اوپر سین اور صوفہ جب آ جاتا ہے تو ہمارا جلدی کا ہوتا ہے۔ محبوب آپ پوچھیں ابو جہل سے آسمان کس نے بنایا ہے تو دیر نہیں لگائے گا، جلدی کہے گا اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ تو تکلیف کیا پڑی ان کو؟ تکلیف یہ تھی، وہ کہتے تھے اکیلا اللہ سارے کام نہیں کر سکتا، اکیلے اللہ سے سارے کام ہوتے نہیں ہیں، تو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ آج بھی مشرکین کا یہی عقیدہ ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا قبر والوں کو، کوئی بیٹے دے رہا ہے، کوئی بارش دے رہا ہے، کوئی ہوائیں دے رہا ہے، کوئی رزق دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور بھائی کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ اللہ اپنا اختیار کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، نہیں اختیار اللہ اپنا کسی کو دیتا۔ دنیا میں کوئی اپنا آرمی چیف اپنا اختیار دیتا ہے وزیر اعظم کو؟ وہ نہیں دے رہا، تو وزیر اعظم اپنا اختیار اس کو نہیں دے رہا۔ جب وہ کشتی چل رہی ہے اور ہم 74-75 سالوں سے کشتی دیکھ رہے ہیں، بھئی اللہ اپنا اختیار کسی کو دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے ازل سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرے اختیار تو پیغمبروں کے پاس نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس؟ تو ان کے عقیدے کی ایک یہ خرابی تھی۔ دوسری خرابی یہ تھی، وہ کہتے تھے ہم گناہ گار ہیں، اور یہ جو ولی اللہ کے فوت ہو چکے ہیں نا یہ نیک بڑے تھے، تو ان کی اللہ جو ہے نا وہ رد نہیں کرتا بات، ان کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ پیچھے بھی گزر چکا ہے، ہا اولئک شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کو جا کے سناتے ہیں اور یہ ہماری عرضی آگے پہنچا دیتے ہیں، یہ آگے پہنچاتے، اور یہی نظریہ آج پایا جاتا ہے۔ تو عقائد کی خرابی ویسے ہی ہو چکی ہے جس طرح مشرکین مکہ کے عقائد خراب تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی۔ ایک عقیدے کی خرابی ان میں بھی یہ تھی اور ہم میں بھی، بھئی علم غیب ہے تو کہتے ہیں ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، مشکل کشا ہے تو یہ ذاتی نہیں ہے، عطائی۔ عطائی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہتا عطا اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو اللہ کی عطا ہو گئی ہے۔ بھائی یہ عقیدہ ابو جہل کا تھا، وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الحج میں باب العمرہ میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے مل کے آگے نا بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یقین جانے کمال جو ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور ابو جہل پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ آپ پاس بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ تلبیہ پڑھا نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آپ فوراً بولے، فرمایا قدین، 3 مرتبہ کا قدین قدین قدین، اور رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ مطلب کیا؟ یہی عقیدہ رکھو کہ اللہ تیرا کوئی شریک، لیکن وہ عادت پرانی پڑھی تھی، وہ کیسے رکے؟ تو ساتھ ہی بول پڑے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے لیکن وہ تیرا شریک ہے، تملکہ وما ملک، تو نے اس کو اختیار دیا ہے تو وہ تیرا شریک بن گیا، ویسے تیرا کوئی شریک نہیں۔ پر آپ مجھے بتائیں اس وقت جو شرک ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بھی تو اس لیے ہو رہا ہے بھی ان کو عطا ہے۔ ادھر ہمارے شیخ پورہ میں ایک محفل ہوئی اور پھر یقین جانے اس پیر کے بارے میں کہا گیا بھی جس نے اس کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ یقین جانے اس حد تک جسارت، اس حد تک عقیدوں کی تباہی اور بربادی۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ مجھے مانتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، ربوبیت میں مانتے ہیں، الوہیت میں ایک نہیں مانتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، بابو جب آپ کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے، صرف اللہ ہی داتا ہے، جب یہ کہتے ہیں پھر لڑائی ہوتی ہے۔ اگر کہیں بھی اللہ بھی داتا ہے اللہ بھی دیتا ہے تو پھر کوئی لڑائی نہیں ہے، ہی اور بی کا ہی چکر ہے۔ کافر مشرکین کہتے ہیں اللہ بھی یہ کام کرتا ہے اور فلانا بھی یہ کام کرتا ہے، اور موحد کیا کہتا ہے کہ اللہ ہی یہ کام کرتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں کرتا۔ یہ ہی اور بی میں شرک آتا ہے، اور ہی میں توحید ہے،
بھی میں شرکیہ عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے عقائد ذکر کیے. پھر سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نا پھر تذکرے کر دیے. برزخ کا تذکرہ. برزخ کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ وضاحت ہے احادیث میں، کچھ وضاحت ہے، لیکن اس کا کلی علم یقین جانے نہیں. کلی علم یہی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں. دیکھنا بندہ قبر پہ کھڑا ہے، ایک قبر تو حد نگاہ وسیع ہو رہی ہے، دوسری قبر آپس میں مل رہی ہے، قبر وہی ہے، جگہ وہی ہے، ساتھ والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر جنت بنی پڑی ہے. تو اصل حقیقت کیا ہے برزخ؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس برزخ کے معاملے میں بھی ایک فرقے بن گئے. یہ جو جماعت المسلمین ہے پورا فرقہ ہی بن گیا اس پر. وہ کہتے ہیں اس قبر میں عذاب نہیں ہے، یہاں پہ نہیں عذاب ہو رہا. بھئی عذاب کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کہاں پہ ہو رہا ہے بتلاؤ. نہیں یہاں پہ نہیں ہو رہا. بھی کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اوپر ہو رہا ہے. اوپر کہاں پہ ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں. یعنی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور پھر اس قبر کا انکار کر بیٹھے وہ ظالم. حالانکہ نبی علیہ السلام اسی قبر کی زیارت کرنے جاتے، اسی قبر سے پناہ مانگتے، اسی قبر میں تذکرہ کیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اسی قبرستان میں جانے کا کہا، اسی میں دفن کرنے کا کہا. تو یہ کنسیپٹ کہ یہ وہ قبر نہیں ہے، قبر یہی ہے، برزخ ہے. حقیقت کیا ہے پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے. ان کے گمراہ ہونے کا پتہ سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کہتے ہیں دو زندگیاں دو موتیں. تو یہ جب تم کہتے ہو کہ بندہ مردہ قبر میں جاتا ہے پھر روح واپس آ جاتی ہے تو یہ تیسری زندگی ہو گئی. یقین جانے یہ گمراہی کا ان کا نظریہ بن گیا. عقل سے پرکھا انہوں نے، عقل سے. حالانکہ قرآن بڑا پڑا ہے اور حدیثیں بڑی بڑی. ہمارے بھی شہر میں یہ فتنہ تھا، ابھی بھی ہے. ایک دو جگہ پہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی اپنی مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں. لیکن وہ ظالم سب مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، سب کو جتنے ہیں نا سب کو کافر کہتے ہیں. کئی مرتبہ ہوا ان کے ہاں بھی جانے کا، ایک دو مرتبہ موقع ہوا، پھر الحمدللہ وہاں پہ کوئی آیا بھی نہیں، بات بھی نہیں ہوئی. اس کا فائدہ صرف یہ ضرور ہوا کہ جن لڑکوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا تھا الحمدللہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا کر دی اور ان کو دین کی سمجھ آ گئی. بھائی اگر تم کو روح واپس آتی ہے تو یہ تیسری زندگی ہے اور یہ قرآن کا انکار ہے. عقل سے آری نہ ہو تو میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روزانہ رات کو بندے کو موت دیتا ہے. موت جو ہم سوتے ہیں نا کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک، اللہ تیرے نال میں مرن لگا. تو میں نے اس کو کہا بھئی یہ تو حدیث ہے. اور نہیں جی اب ہوگا کیا جب دلیل ہی کوئی نہیں، جھوٹ پہ پلندہ سارا ہی، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنی آتی ہے. میں نے کہا تسی تے کافر ہوتا نہ کی گل کریے. میں نے کہا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب میں مسلمان ہوں کہ نہیں؟ کہتا ہاں. میں کہا قرآن کی ہے سناؤ. قسم اللہ کی قرآن ہی نہیں آتا. تو جتنے بھی باطل گروہ بنتے ہیں اپنی عقل سے قرآن کو جب پرکھتے ہیں تو تباہی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے برزخ کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. تو برزخ حق ہے، اس میں عذاب بھی حق ہے، قبر کا عذاب بھی حق ہے، ہوتا ہے اسی قبر میں ہوتا ہے. حقیقی کنڈیشن کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے. پھر عذر تلاش کیجیے. بھئی وہ جو بندہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے اس کی قبر کہاں ہے؟ جو جل کے راکھ ہو گیا اس کی قبر. اور تم اللہ کی قدرت کو اپنی عقل سے پرکھتے ہو. ثم اماتہ فاقبرہ، جو بھی مرتا ہے اس کو قبر نصیب ہوتی ہے. وہ پانی میں ہے، وہ آگ میں ہے، وہ جہاں پہ بھی ہے. اللہ اس کا معاملہ برزخ والا کرتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا. تو یہاں پہ اللہ نے برزخ کا تذکرہ کیا. اور پھر جب ان کو اٹھایا جائے گا نا، اٹھایا جائے گا ان کو، تو پھر آپس میں باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے، برا بلا کہیں گے، ایک دوسرے کو لان تان کریں گے آپس میں کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے. رب کہتا ہے خبردار دفع ہو جاؤ، عذاب ہے تمہارے لیے. قال لخسؤ فیہا، ذلیل ہو جاؤ، چلو مرو جہنم کی آگ میں. ولا تکلمون، اور مجھ سے کلام نہ کرو، کوئی بات نہ کرے مجھ سے. یہ ان نافرمانوں کے لیے اللہ کا سخت جملہ ہوگا. انہ کان فریق من عبادی، اللہ یہ سعادت، یہ جملہ جو اللہ کہے گا اللہ اس کا مستحق ہم سب کو بنا دے. اللہ ان کافروں کو مخاطب کر کے کہے گا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. فرمایا وہ میرے بندے تھے جو کہتے تھے اللہ ہم ایمان بھی لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر دے، تو رحم کرنے والا ہے. اور ظالموں تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، چلو تم جہنم میں ذلیل ہو جاؤ. اور پھر اللہ جو ہے اہل ایمان پہ اپنی رحمتیں فرمائے گا. آگے سورہ نور ہے ایک مختصر سا، کیونکہ آج 17 رمضان گزرا ہے. 17 رمضان 58 ہجری میں ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ
طاہرہ مطہرہ مزکیہ محدثہ فقیہہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اور پاک پیغمبر کی پاک بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وفات بھی ہے۔ وہ تقریباً منگل کا دن بنتا ہے دن کے اعتبار سے، تو ایک تو اس حوالے سے یہ بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ یہ کچھ طبقہ جو ہمارے ملک کا ہے جو صحابہ پہ اور اہل بیت پہ تان کرتا ہے، وہ ذلیل لوگ صحابہ کے بھی گستاخ ہیں اور اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، یقین جانیے۔ اس میں کہانی کیا گڑی ہے کہ حضرت عائشہ کو قتل کروایا تھا حضرت معاویہ نے۔ آج ویسے ہی میں پڑھنے کے لیے وزٹ کر رہا تھا گوگل پہ کچھ تحریریں ڈھونڈنے کے لیے، تو یقین جانے اکثر جو تحریریں اس طبقے کی اور اس ہر تحریر کو میں نے 2-4 ویب سائٹ کھولی اور دیکھا، یقین جانے اب عام بندہ اگر اس کو پڑھے گا تو اس کا تو دماغ خراب ہوگا، جو دین سے ہی دور ہے، مسجد مدرسے سے دور ہے، اس کے لیے تو تباہی بن جائے گی۔ تو پورے اس میں آپ کہہ لیں قصے کہانیاں گھڑے ہوئے ہیں، جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کروایا جب وہ پسند نہیں کرتی تھی کہ حضرت معاویہ یزید کو خلیفہ بنائے۔ انہوں نے برملا بھی ڈانٹا، انہوں نے پھر گڑھا کھود کر حضرت عائشہ کو کسی بہانے سے بلوایا اس رستے سے، تو وہ اس رستے سے جب چلتی آئی تو اس کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی تھی تو دھوکہ دیا ان کو اور وہ گڑھے میں گر پڑی، اس طرح ان کی وفات ہوئی۔ زمانے کا جھوٹ ہے، زمانے کا گند ہے، اور یہ اظہار اس کا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی سوشلائز ہو چکی ہے ہر چیز، بندہ پڑھ رہا ہے تو اہل ایمان کے پاس بھی دلائل ہونے چاہیے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ماں جی سیدہ عائشہ اپنی طبی موت وفات پائی ہے، انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بستر پر طبی موت فوت ہوئی ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، دروازہ گھر کا بند تھا حجرے کا، تو دروازے پہ دستک دی تو ماں جی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے عبداللہ ہوں، عباس کا بیٹا رضی اللہ عنہ۔ تو ماں جی کہتی میری طبیعت میں نکاہت سی ہے، یعنی جس طرح بندہ بیمار ہوتا ہے اور چاہ نہیں رہا ہوتا کہ میں کوئی بات کروں یا کروں، قریب جو تھے انہوں نے کہنے لگے کہ یہ نبی علیہ السلام کا امزاد ہے، چچا کا بیٹا ہے، آپ کی فیملی کا ممبر ہے، آئے ہیں تو چلے ان سے بات ہی آپ کر لیں، تو ان کو اجازت دے دیں۔ تو فرمایا چلے ٹھیک ہے، آپ نے اجازت دی، دروازہ کھولا گیا، عبداللہ بن پاس قریب آ کے بیٹھ گئے۔ یقین جانے میں اس جملے کو پڑھ کے بھی حیران ہوا تھا۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس نے ماں جی سے آپ کیسی ہیں؟ تو ماں جی کہنے لگی اگر میں اللہ کے ہاں اچھی ہوں تو میں بہت ہی اچھی ہوں۔ آیا ہے قسم اللہ کی، اس جملے نے نا دل ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ماں جی کہتی ہے اگر میں اللہ کے ہاں اچھی ہوں تو میں بہت اچھی ہوں، اور اگر اللہ کے ہاں اچھی نہیں ہو تو پھر کیا اچھا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے ماں جی آپ تو اللہ کے ہاں بہت ہی اچھی ہیں، بہت ہی اچھی ہیں آپ اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ یعنی اس لیے وہاں پہ لفظ ہے یعود کہ وہ تیمارداری کرنے کے لیے آئے، تو یہ اس فتنے کے بالکل برخلاف صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اصل میں تکلیف حضرت معاویہ سے بھی ہے اور اصل تکلیف حضرت عائشہ سے بھی ہے، اور ان دونوں تیروں کو پڑھ رہا تھا، اس ظالم نے کسی جگہ پر بھی ماں عائشہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا نہیں لکھا، حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں، دونوں کے ساتھ دشمنی ہے اور دونوں کے بارے میں جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے، تبھی موت ہوئی ہے۔ اور یہ محدثہ فقیہہ کیا ان کے بندہ وسائل اور ان کے فضائل کا تذکرہ کرے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم بڑی بڑی مشکل میں پھنس جاتے، مسئلہ حل نہ ہوتا تو پھر ایک آواز اٹھتی کہ جاؤ ماں عائشہ سے مسئلہ پوچھ لو، اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ ماں جی سے مسئلہ پوچھتے تو اللہ آسانی پیدا کرتے، وہ ماں جی ہیں، ان کے ذریعے آج دنیا میں تیمم ہے نا، تو تیمم بھی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو مشکل آئی اس کے سبب سے مومنوں پہ یہ آسانی آئی۔ پہلے تو سب نا غصے ہو رہے تھے بھی نماز لیٹ ہو رہی ہے، ہار کی وجہ سے ہار نہیں مل رہا، خود حضرت صدیق غصے ہو گئے، ڈانٹ رہے تھے، لیکن جب جبریل آگے بھی پانی نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا تیمم کر لیں، فتیمموا، تیمم کر لیں، تو پھر آوازیں اٹھ رہی تھی۔ فرمایا صدیق کی بیٹی جب بھی تو پریشان ہوتی ہے اللہ مسلمانوں پہ کوئی آسانی ہی پیدا کر دیتا ہے۔
آسانی پیدا کر دیتا ہے، وہ آج آسانی ہوئی۔ فرمایا جس طرح سعید کھانا سارے کھانوں پہ فضیلت رکھتا ہے، اس طرح ماں عائشہ صدیقہ پوری دنیا پہچلے اگلے اول ساری عورتیں ان سب پہ فضیلت ماں عائشہ صدیقہ رکھتی ہیں رضی اللہ عنہا۔ تو اس میں سورہ نور میں ان پہ جو الزام لگا تھا اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہاں کافروں نے تو چال چلی نا منافقوں نے، لیکن میرے اللہ نے قرآن نازل کر کے ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ اب دیکھیں تراویحاں ہو رہی ہیں، قرآن میں قاری پڑھ رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی ماں عائشہ کی عظمت بلند ہو رہی ہے، اور ماں جی کہتی ہیں نہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ اس الزام کو دھونے کے لیے جبریل وحی لے کے آئے تھے، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نبی کو خواب میں بتا دیں گے یا ویسے القاء کر دیں گے یا ویسے میری جو ہے برات ظاہر ہو جائے گی، لیکن اتنا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ قرآن ہی نازل کر دے گا میری صفائی میں، اتنی عظمت۔ اور جب یہ قرآن نازل ہوا نا، یہ آیتیں نبی علیہ السلام ماں جی کے گھر میں گئے، حضرت صدیق اس واقعہ لمبا ہے، سارا ذکر کریں تو وقت زیادہ لگے گا۔ تو ماں جی کہتی ہے جب الزام دھل گیا سارا ختم ہو گیا تو محبوب کر رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی جو اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، ایک مہینہ تو پریشان ہی رہنا۔ اس میں بھی خبر ہے عالم الغیب کون ہے بھی، اگر نبی عالم الغیب ہے تو پھر پریشانی کیسی پریشانی بھی آپ کو علم غیب ہوتا بھی عائشہ تو پاک ہے، آپ کبھی حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور حضرت عمر فرماتے ہیں محبوب آپ کا نکاح کس نے کروایا ہے، نکاح کس نے کروایا؟ میں عمر نکاح تو اللہ نے کروایا ہے، اللہ نے 3 راتیں مسلسل 3 راتیں فرمایا وہ ریشم کے کپڑے میں ایک تصویر تھی، وہ مجھے جبریل آ کے دکھلاتے تھے اور کہتے تھے محبوب یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور یہ آپ کی جنت میں بھی بیوی ہے۔ فرمایا عائشہ وہ تیری تصویر تھی، یعنی نکاح تو اللہ نے کروایا ہے۔ اللہ واہ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے۔ حضرت عمر کہتے ہیں محبوب پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں، اگر بیوی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو اللہ غلط کا انتخاب کر نہیں سکتا، اللہ غلط کا انتخاب نہیں کرے گا۔ لیکن اسی جملے کا پھر مول بھی پڑا ہے، انہوں نے کہا مول پہ آ گیا ہے، اسی جملے کا پڑا، یقین جانے پتا نا جب فوت ہوئے تھے تو پیغام بھیجا ماں جی کو کہ میں اپنے نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، تو ماں جی کہتی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی۔ سبب یہ جملہ تھا جو حضرت عمر نے کہا تھا نکاح رب نے کیا ہے تو رب کیسے غلط عورت سے نکاح کر سکتا ہے، عائشہ پاک ہے۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، ماں ہے نا اور محدثہ ہے، نبی علیہ السلام یہ ساری آیات سنائی، پورا گھر ہی خوش ہو گیا، گھر ہی۔ اچھا ام رومان جو آپ کی والدہ تھی حضرت عائشہ کی، نبی علیہ السلام کی ساس محترمہ، بیٹی کو کہنے لگی بیٹی چلو اٹھ کے نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر۔ یہ جملہ بھی نہ کمال ہے، پچھلا بھی جملہ کمال تھا اور یہ بھی کمال ہے۔ کہنے لگی اماں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، شکریہ تو میں اس رب کا ادا کروں جس نے میری برات نازل کی ہے۔ یقین دار کہنے لگی انہوں نے تو سمجھ لیا تھا کہ شاید کچھ میں نے غلط کیا ہے، یہ تو سمجھ بیٹھے تھے اور انہوں نے کچھ ایسا کیا، لیکن میں شکر اس پروردگار کا ادا کروں گی جس نے میری برات میں قرآن نازل کر دیا، پھر اللہ کی تعریفیں کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ یقین جانے ایک مختصر سا پیغام آخر میں یہ جو صورت ہے نا اپنی بیٹیوں کو پڑھا دے، اپنی بیٹیوں کو ترجمے سے خدا رہا، اپنی بیٹیوں کو ترجمے سے سورہ نور پڑھا دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا یہ جو لالی پاپ اور یہ ممی ڈیڈی اور یہ جو موم بتی مافیا، یہ عورت مارچ والیاں، میرا جسم میری مرضی اور عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والی غلیظ عورتیں، ان کے فتنوں سے اپنی پاک باز بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ترجمے سے سورہ نور پڑھا دیں، نور پڑھا دیں۔ یقین جانیے یہ غیرت پیدا کرتی، یہ پردہ سکھلاتی، یہ عورت کو حمیت والا بناتی۔ اس میں اللہ نے عورت کی عظمت، شان اور رفعت کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے عظیم مقام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ صورت بڑی ضروری ہے، انشاءاللہ ہم سارے کوشش کریں گے نا۔ یقین ہے ایک ہوتا ہے ہم گفٹ دیتے ہیں بیٹی کو قرآن کا، ایک یہ ہے اب اس نے اگر گھر میں کبھی پڑھا ہی نہیں تو وہ سسرال میں جا کے کیسے پڑھے گی بھائی، اس کو گھر میں عادت تو ڈالے پڑھنے کی، تو کم از کم یہ صورتیں سورہ نساء پڑھا دیں، اس کو سورہ نور پڑھا دیں، سورہ حجرات پڑھا دیں۔ یقین جان نہیں سمجھ لیں آپ نے کروڑوں
اربوں کا زیور اور اربوں کا جہیز دے دیا بیٹی کو۔ اگر آپ نے قرآن کی یہ صورتیں ترجمے سے یاد اپنی بیٹیوں کو کروا دی، اس میں مستقبل ہے بیٹیوں کا اور اس میں رحمت اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو کچھ بیان کیا ہے خیر ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جو شر کا تذکرہ کیا ہے اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔